أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور یاد کرو اس وقت کو، غدوتا ای ذہبت اول النہار، کہ دن کے شروع کے حصے میں آپ نکل گئے، چلنے لگے۔ کس مقصد کے لیے؟ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تبوئ ای تنزل و توطن مقاعد اماکن لقتال اعدائهم فی غزوۃ احد۔ یہ قصہ غزوہ احد سے متعلق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک خطاب فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب آپ صبح کو نکلے، تاکہ اپنے ایمان والوں کے لیے ان کی پوزیشنیں مقرر کر لیں، ان کی جگہ مقرر کر لیں کہ کس کو کہاں سے دشمن سے لڑنا ہے، دشمن سے لڑائی ہے تو کس کو کہاں رکنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہلے فتح نصیب ہوئی، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولی سی ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے وہ ان کو شکست دی تھوڑے وقت کے لیے، پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو دشمنوں کے اوپر فتح یابی نصیب فرمائی۔ اور یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت سبق ہے اس میں کہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اور انسان کے لیے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں لاتی ہیں، جیسے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ غزوہ احد میں بتایا گیا، جس طرح اپنے بڑوں سے سنا کہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کا اظہار اللہ جل جلالہ نے غزوہ بدر میں کر دیا کہ مسلمان توڑے ہیں اور وہاں پر اللہ پاک نے اور بے سر و سامان ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو فتح یابی نصیب فرمائی۔ اور یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کا جو دوسرا جز ہے، اس کی اللہ پاک نے عملی طور پر اس کی یعنی ایک مسلمانوں کو ایک سبق سکھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے، اس کی ادنا سی مخالفت بھی تمہارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ صبح کے وقت میں اپنے گھر سے نکلے تو تبوئ المؤمنین کے مقرر کرتے تھے ایمان والوں کی مقاعد، ان کی بیٹھنے کی جگہ، للقتال، دشمن سے لڑنے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اس وقت دو جماعتوں نے، دو گروہوں نے تم میں سے، انہوں نے ارادہ کیا ان تفشلا، یعنی قریب تھا کہ وہ یہ ارادہ کرتے کہ اپنی کمزوری کا اظہار کر کے آپ سے واپس ہو جاتے، لیکن یعنی ان کے دل ڈگمگا گئے۔ اس سے مراد دو قبیلے ہیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اور اس کی سبب یہ بنی تھی کہ مسلمان تو ظاہر بات ہے کہ 1000 کی تعداد تھی ان کی، جو لشکر بنا تھا مسلمانوں کا احد کے موقع پر کافروں سے لڑنے کے لیے، تو اس وقت کافر تو مکہ مکرمہ سے پوری قوت کے ساتھ آئے تھے، 3000 ان کی تعداد تھی مدینہ منورہ پر چڑھائی کے غرض سے۔ تو ایسے وقت میں دو طرح کی رائے بنی تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھے، ان کی رائے، ان کی جماعت کی رائے تو یہ تھی کہ ان سے مدینہ منورے کے اندر رہ کر ہی ان سے مقابلہ کیا جائے، ان کے لیے باہر نہ نکلا جائے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ نہیں، باہر نکل کر باہر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لڑائی احد کے مقام پر ہوئی جو مدینہ منورے سے باہر کی،
یعنی مدینہ منورہ کے قریب ہے لیکن باہر ہے، وہ ایک پہاڑی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب وہ راستے میں چل رہے تھے، 1000 تعداد تھی، ان کو پتہ تھا کہ وہاں کافروں کی تعداد ہم سے بڑی ہے۔ تو ایسے وقت میں پھر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت وہاں سے واپس ہو گیا، اور اس بہانے سے یہ حجت پیش کر کے کہ ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم باہر جا کر لڑ نہیں سکتے، ہم مدینہ منورہ کے اندر ہمیں دفاع کرنا چاہیے اپنے مدینہ کا، تو اس لیے ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ منافقین تھے، ظاہر بات ہے وہ پوری جماعت 300 کی تعداد وہ ان 1000 میں سے کم ہو گئی، باقی رہ گئے 700۔ جب 700 رہ گئے تو 2 قبیلے اور تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے بھی دل ڈگمگا گئے، انہوں نے کہا واقعی یار پہلے سے وہ تو 3 گنا ہم سے بڑے ہیں، کہ اب ہماری تعداد بھی کم ہو گئی، 700 اور 3000 ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو ان کے بھی دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی واپس ہو جائے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ ولیہما، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کی ولایت کی اور ان کو اللہ جل جلالہ نے ان کو قوت دی، اور وہ ساتھ رہے، پھر واپس نہیں ہوئے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فینا نزلت هذه الآیہ، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، وما یسرنی انہا لم تنزل لقول اللہ واللہ ولیہما، اور فرمایا کہ مجھے اس کی خوشی بھی نہ ہوتی کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، یہ آیت اگر نازل نہ ہوتی، ہوئی تو ہمارے بارے میں، لیکن ہمیں خوشی اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے کہ جو بہت قیمتی کلمہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ واللہ ولیہما، جبکہ اللہ پاک ان کے مددگار، ان کے کارساز تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بتحقیق اللہ جل جلالہ نے تمہاری نصرت کی تھی بدر میں بھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم اس وقت انتہائی بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس اسباب اور وسائل اتنے نہیں تھے جتنے کافروں کے پاس تھے، تو ایسے وقت میں اللہ پاک نے تمہاری مدد کی تھی۔ تمہارے پاس اسلحہ کم تھا، مسلمانوں کے پاس بدر میں 70 اونٹ تھے، صرف 70 اونٹ، اور 4 گھوڑے تھے، اور 8 تلواریں تھیں۔ اب اتنی قلیل مقدار میں چیزیں ہوں مسلمانوں کے پاس، اور وہ کافروں سے مقابلہ کرے، جو کافر وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ ان سے 3 گنا بڑے تھے۔ تو ایسے وقت میں پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک کی مدد آئی، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین، یعنی وہ وقت بھی تھا، یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب آپ ایمان والوں سے کہتے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے جو آسمان سے اترے ہوئے ہوں، ان 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ بھی اگر اپنے ریلے میں اسی طرح سے سب آ جائیں تمہارے پاس، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو پھر اللہ جل جلالہ تمہارے رب جو ہیں وہ تمہاری مدد کریں گے 5000 فرشتوں سے، جو ایک خاص نمایاں علامت اور نشان رکھنے والے فرشتے ہوں گے۔ ایسے 5000 فرشتوں کو اللہ جل جلالہ تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ اور ہوا یہ تھا کہ مسلمان تو پہلے سے کم تھے اور کافر زیادہ تھے، تو اس وقت تو اللہ کی طرف سے یہ بشارت سنائی گئی کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ اور دوسری دفعہ پھر جب بعد میں پتہ چلا کہ کافروں سے کرز ابن جابر یہ ایک شخص تھا، وہ مکہ مکرمہ سے وہ جو ہے ایک بڑی تعداد 1000 کی تعداد میں تقریباً وہ اپنے 7 افراد لے کر اپنے ایک لشکر بنا کر ان کافروں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اگر ایسے ہو جاتا ہے وہ اپنے لشکر کو
لے کر ان سے ملنے، ان کی کمک کے لیے، ان کی مدد کے لیے آتا ہے، تو پھر تمہارا رب بھی تمہارے اوپر 5000 فرشتوں کو نازل کریں گے۔ لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے وہ ارادہ ختم کر لیا، وہ آئے نہیں، تو 5000 فرشتوں کے آنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اللہ جل جلالہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہاری خوشخبری کا سامان ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس پر مطمئن رہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، جبکہ مدد نہیں ہے سوائے اللہ جل جلالہ کے پاس سے کہ جو غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کا اقتدار بھی بڑا غالب اقتدار والا ہے، کامل اقتدار والا ہے، اور حکمت بھی کامل ہے، اور کامل حکمت والے ہیں اللہ جل جلالہ۔ فرشتے میں سے مختلف جنگوں پر آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لڑے صرف بدر کے موقع پہ ہیں، جس طرح ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے میدان بدر میں، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، یہ اللہ جل جلالہ نے ان کو باقاعدہ یعنی یہ لڑتے رہے اور کافروں کو، مشرکین کو قتل کرتے رہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس لیے اللہ پاک ایسا کرتے ہیں تاکہ کاٹ دے ایک جانب کو ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی لِيُهْلِكَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ، تاکہ ان میں سے ایک جماعت کو قتل کرنے سے اور قیدی بنانے سے ان کو ہلاک کر دے۔ او یکبتہم یعنی یخزیہم ویذلہم بالہزیمہ، کہ ان کو رسوائی اور شرمندگی والا شکست دے دے، فینقلبوا خائبین، کہ پھر یہ واپس اپنے علاقے کو واپس لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر، نامرادی کی حالت میں اپنے علاقوں کو واپس چلے جائے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے یہ چاہا اس جنگ سے اور ان فرشتوں کے نزول سے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ لیس لک من الامر شیء ای لیس لک من امر العباد شیء، بندوں کے مسئلوں سے متعلق، بندوں کے امور، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بل الامر کلہ للہ، بلکہ امر تو سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، وہ ٹوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا غزوہ احد میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے، کیف یفلح قوم فعلوا ھذا بنبیہم وہو یدعوہم الی ربہم، کس طرح کامیاب ہو جائے گی وہ قوم کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا ہو، حالانکہ ان کا نبی ان کو ان کے رب کی طرف بلاتا ہے، ان کا نبی ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرماتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ جل جلالہ کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے نبی کی یہ حالت کر دیتے ہیں، ان کے دان مبارک کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے چہرے انور کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اللہ جل جلالہ نے پھر یہ آیت اتاری کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، اللہ پاک کی مرضی کہ وہ ان کی توبہ کو قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے، فانہم ظالمون، اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جل جلالہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔